رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. پاگائے حدیت میں التجا ہے محمد وآل محمد علیہ السلام. اہل ایمان کی جمیع عبادات جو عزاداری مظلوم کے سلسلے میں منعقد ہوتی ہیں، خالق منان انہیں شرف قبولیت نصیب فرمائے. ان کے نورانی اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب فرمائے. دشمنان آل محمد کی چالوں اور سازشوں کو ناکام و نابراد فرمائے. اہل ایمان جہاں جہاں اس عظیم عبادت میں مصروف ہیں، انہیں ان ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے، انہیں اپنے کیفر کردار تک پہنچائے. ان خبیثوں کا شر خود ان کی طرف رد فرمائے اور اہل ایمان کو اپنے مشن میں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. جو اہل ایمان اس سلسلے میں کسی بھی لحاظ سے تعاون کرتے ہیں، رب منان ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے، انہیں جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت نصیب فرمائے. دنیا میں بھی سعادت اور آخرت میں بھی سعادت ابدی سے سرفراز فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جتنے بھی مومنین ہم میں سے کسی کے ذمے اپنی حاجات کے حق میں دعا لگاتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ارشاد الہی کہ جو حضرت جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کی بنیاد ہے جو حضور نے حضرت محمد بن حنفیہ کو لکھ کر دی. قرآن نے کہا تم میں ایسی امت موجود ہونا چاہیے جو دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے
انجام دے، اور اس امر میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو امت اس خدمت اور فریضے کو انجام دے گی اولئک هم المفلحون، وہی یقیناً کامیاب ہوں گے، یعنی دنیاوی کامیابی بھی انہیں حاصل ہوگی اور اخروی فلاح بھی انہیں حاصل ہوگی۔ بے شک کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں ان لوگوں کو ناکامی ہوئی، لیکن یہ لوگوں کی کج فکری ہوگی۔ حق اور حقیقت یہی ہوگا کہ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی کامیاب ہوئے، دنیاوی کامیابی بھی انہی کا مقدر ہوئی اور اخروی کامیابی بھی انہی کا مقدر ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپس میں جنگ ہو، جو مار ڈالے وہ فاتح ہوتا ہے، جو مارا جائے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ دنیا کی شاہوں کی جنگیں اور ممالک کی لشکروں کی آپس میں مدبھیڑ، جتنی بھی اس کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو عموماً یہی کچھ نتیجہ مورخین دیتے ہیں کہ جو بادشاہ قتل ہو گیا اس نے شکست کھائی، اور جو بادشاہ قتل کر گیا اس نے فتح پائی۔ جن لشکروں نے دوسرے لشکروں کو مار ڈالا وہ فاتح ہوئے، اور جو لشکر مارے گئے وہ مفتوح ہوئے۔ لیکن یہ ضابطہ قرآن مجید میں آ کے بدل گیا، کربلائے معلی میں آ کے بدل گیا، اور ہم نے دیکھا کہ سارے شہید ہوئے، سارے اسیر ہوئے، کوئی ایک بھی ایسا نہ رہا کہ جو شہادت اور اسارت سے بچ گیا ہو۔ بوڑھے تھے، جوان تھے، نوجوان تھے، نوخیز تھے، خواتین تھیں وہ بھی مختلف عمر میں تھیں، بوڑھی خواتین بھی موجود تھیں، جوان خواتین بھی موجود تھیں، بچپن کی عمر میں بھی تھیں، گودوں کی زینت بھی بچیاں تھیں۔ یہ سارا آپ کے سامنے ہے کاروان کربلا۔ سب کو اذیتیں پہنچی، سب کے سر نو کے سنا پہ چڑھے، سب کے سر چادروں سے بے چادر ہوئے، سر بازار لے جائی گئیں، درباروں میں کھڑی کی گئیں، قیدی ہوئیں، اسیر ہوئیں۔ ہر قسم کی ظاہری تذلیل یزیدی لشکر نے اور یزیدیوں نے اس خانوادے کی اور ان ساتھیوں کی۔ لیکن آج اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاتح کون اور شکست خوردہ کون، تو ہر کوئی یہی کہتا نظر آتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی ضابطے کچھ اور ہیں اور غیر قرآنی نظام کچھ اور ہے۔ رسول اکرم نے جو فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری عطرت و اہل البیت ہے۔ اور پھر یہ عظیم ضمانت بھرا جملہ رسول اکرم نے بولا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اے میری امت والو جب تک ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے تو گویا میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی قوت تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اور گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور میں یہ بھی ضمانت دیتا ہوں کہ چیزیں تو دو ہیں لیکن بنیاد ان کی ایک ہے، اس لیے نہ قرآن اہل البیت سے جدا ہوگا اور نہ اہل البیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ اور یہ جدائی کب تک نہ ہوگی؟ حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر کا دن آ جائے گا لیکن ان کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو سکے گی۔ تو میرے عزیزان محترم، ہم اگر دنیاوی ضابطوں کو دیکھیں
تاریخی مورخین کی کہ معیارات کو دیکھیں تو وہ معیار کچھ اور ہے، اور اگر کربلا میں دیکھیں تو کربلا کا معیار کچھ اور ہے۔ معلوم ہوا کہ کیوں فاتح ہو گئے کربلا والے۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ یہ جملہ بولتے ہیں، آپ کے اشعار میں بھی آتا ہے کہ دختر زہرا فاتح شام ہے، رسول کی بیٹی فاتح شام ہے۔ بھئی کیسے شام کی وہ فاتح ہے؟ یزید کا اقتدار بھی رہا، یزید کا تخت بھی رہا، یزید کا دمشق بھی رہا۔ اس نے اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کے ذریعہ جہاں کربلا میں سب کو درجہ شہادت میں فائز کیا اور سب بیویوں کو گرفتار کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا، وہاں اس سے بڑھ کر بھی اس نے آگے اور اقدامات کیے، اور اس نے اپنے لشکر کو مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ منورہ میں اس نے وہ قتل عام کیا اور اس قدر ظلم و بربریت اور فحاشی کی کہ جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے متعلق مشہور ہے کہ 1000 ولد الزنا پیدا ہوئے۔ اب آپ اندازہ تو کریں کہ وہ اپنے مقام پر رعونت میں تھا، فرعونیت میں تھا، طاقت اپنے طور پر اپنے پاس سمجھتا تھا اور اس نے اسے استعمال بھی کیا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھی اس کی فورس تو خانہ کعبہ کے پردوں کو اس کی منجنیقوں کے گولوں میں جلایا، اور نتیجتاً بیت اللہ پر بھی اس قسم کا ظلم مسلط ہوا۔ طاقت ظاہری تو یزید کے پاس تھی، لشکر بھی اس کے پاس تھا، خزانے بھی اس کے پاس تھے، اور عجب ہے کہ جس تخت کا بانی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے اقتدار کی بنیاد سید الرسل نے رکھی تھی، اسی اقتدار پر خلیفۃ الرسول کا نام لے کر یزید جیسا بدنہاد چڑھایا، اور امت مسلمہ کے لشکروں نے اس کا ساتھ دیا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، جہاں اس نے جیسا کہا ویسے ہوتا گیا، جس کو قتل کرنے کا کہا قتل کر دیا گیا، جس کو قید کرنے کا کہا قید کر دیا گیا، جہاں لوٹنے کی بات کی لٹوا دیا، جہاں فحاشی کی بات کی وہاں اس لشکر نے یہ بھی کی کہ سب کچھ ہوا۔ لیکن آج آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یزید شکست کھا گیا اور حسین فاتح ہو گئے۔ باواز بلند صلی اس سے معلوم ہوا کہ فتح و شکست کے معیار جدا جدا ہے۔ فتح و نصرت کیا ہوتی ہے اور شکست و ہزیمت کیا ہوتی ہے، اس کو بدل دیا کربلا نے اور سمجھا دیا کہ جو اپنے اہداف میں کامیاب ہو جائیں، جو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، اگرچہ کہ ان کا سر نو کے سنا پہ کیوں نہ چڑھ جائے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اپنے اغراض اور اہداف میں ناکام ہو جائیں، اگرچہ کہ وہ تخت و بخت ظاہری کے مالک ہی کیوں نہ ہو، وہ شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ معمولی نہیں ہے جو آپ نے لکھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے، بآواز بلند صلوات اے میری امت والو، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تارک ہو جاؤ گے تو تمہاری اپنی امت کے جتنے شرار ہوں گے، شریر ہوں گے، شیطان ہوں گے، فاسق و فاجر اور انتہائی بدماش قسم کے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے مقدر کے مالک بن جائیں گے، وہ تمہارے اقتدار پر چڑھ آئیں گے،
حکومتیں ان کے قبضے میں چلی جائیں گی، تمہارے فیصلے ان کے اختیار میں چلے جائیں گے، تمہاری تقدیر کے مالک ظاہراً وہ بن جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا چونکہ وہ بدنہاد ہوں گے، وہ شرار ملت ہوں گے، وہ انتہائی خبیث لوگ ہوں گے اپنی عادت اور اپنی خصلتوں کے اعتبار سے بھی، اور اپنی سوچ اور اپنے فکر کے اعتبار سے بھی۔ ظاہراً وہ شیطان نظر تو نہیں آتا، لیکن جو شیطان نظر نہیں آتا وہ ایسے شیطان تو ایجاد کرتا ہے جو نظر آتے ہیں۔ تو ایک ہے نظر نہ آنے والا شیطان ابلیس جو جنات میں سے ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ من الجنۃ والناس، کچھ شیطان اپنے ایسے ایجنٹ بناتا ہے اور اپنے ایسے لشکر بھرتی کرتا ہے کہ جن لشکروں میں وہ انسان شیطان بن جاتے ہیں جو شیطان کی مثل کام کرتے ہیں، اور ان کی چالیں ساری ابلیسی ہوتی ہیں۔ ابلیسی چالوں والے تمہارے مقدر کے مالک بن جائیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم کو یہ فرمان پہلے تو چلو لوگوں کو مخفی ہے، ابھی ان کو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یزید بدنہاد جب برسر اقتدار آیا تو کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم کی یہ حدیث اپنے پورے معنی میں امت مسلمہ پہ فٹ نظر آئی، اس لیے کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا بدنہاد تھا، شرار ملت میں سے تھا، اس سے بڑھ کر اور کوئی کائنات میں شریر، خبیث، پلید، نجس نہ تھا، اور وہ بن گیا مسلمانوں کے مقدر کا مالک، مسلمانوں کے فیصلوں کا مالک، مسلمانوں کے اقتدار پر فائز۔ اور پھر اس کا یہ فائز ہونا کیا رسول اکرم کی اس حدیث کا مصداق بنتا ہے یا نہیں؟ پھر اب ہمیں دو پہلوؤں پہ غور کرنی ہے، ایک یہ کہ وہ خبیث تھا برسر اقتدار آ گیا، لیکن رسول اکرم کی اس حدیث کے حوالے سے تو یوں دیکھنا ہے نا کہ اس کا اقتدار ہم پر مسلط کیوں ہوا، وہ برسر حکومت کیسے آ گیا؟ تو گیا، ہمیں اس سے شک نہیں، لیکن رسول اکرم کے فرمان اور قرآن کے فرامین کے مطابق اس نقطے کا جائزہ اگر انسان لے، یہی قیامت تک ہمیں فائدہ دے گا۔ کربلا کا جو درس ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا اگر ہم اس نقطے کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، قرآن و حدیث کے سائے تلے، کہ یزید جیسا شریر، یزید جیسا پلید امت مسلمہ کے مقدر کا مالک کیوں بن گیا؟ اس میں کوئی امت کا قصور بھی ہے یا سارا قصور یزید کا ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب ایسا خبیث اوپر برسر اقتدار ہوتا ہے تو لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، لوگ اس کو تبرے کرتے ہیں، لوگ اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، ایسا ہے مرد آباد فلانا۔ ہمارے ہاں آج کل بھی چل رہا ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں پھر ان کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے جو مظالم ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پھر ان کے خلاف بات ہوتی ہے فلانا ایسا۔ بلکہ سیاسی جماعتوں کے متعلق بھی اسی قسم کے تبصرے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے جی پاکستان میں فلانا برسر اقتدار آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، فلانا برسر اقتدار ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، فلانوں کے ساتھ کیا ہوگا، فلانوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور دیگر ممالک میں بھی ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں جائزہ لیا جائے کہ وہ کیسا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مقدر کا مالک بن گیا ہے اور ہمارے اقتدار کی کرسی پہ آ گیا ہے تو اس میں کہیں ہمارا کوئی قصور تو نہیں، ہمارے اندر تو کوئی نقص نہیں، ہم نے کوئی کوتاہی تو ایسی نہیں کی کہ ہمارے سر کے اوپر یہ شخص سوار ہو گیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم دوستو، پہلو سوچنے کے دو ہیں اور یہ مجالس تفکر کے لیے ہوتی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں تفکر کرنے کی بہتر صلاحیت نصیب فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ تو اب اگر اس پہلو کا اس حوالے سے جائزہ لیا جائے کہ امت مسلمہ یزید کے اقتدار کا شکار کیوں ہو گئی، قصوروار فقط یزید ہے یا قصور کہیں امت میں بھی ہے؟ تو رسول اکرم کی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ جملہ سمجھ آتا ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو گے تو تمہارے شریر، تمہارے بدماش، تمہارے بد خصلت اور بد نہاد
تمہارے اوپر سوار ہو جائیں گے، تمہارے مقدر کے مالک بن جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ ظلم کریں گے، ان کی تو عادت ظلم ہے، ان کی تو خصلت ہی ظلم ہے، وہ ہے ہی ظالم، ان کا مزاج ہی ظالمانہ ہے، ان کی سوچ ہی ظالمانہ ہے، ان کی عادات ہی ساری ظالمانہ ہے. وہ کریں گے اس معاشرے پر ظلم، اس امت پر ظلم. لوگ ظلم کی چکی میں جب پسیں گے تو اس وقت اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ ہمیں اس ظالم سے نجات دے، اے اللہ ہمیں اس کے ظلم سے نجات دے. اب رسول اکرم فرماتے ہیں یہ جو دعائیں کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اور جواب آئے گا کہ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدل سکتی جب تک تم خود اپنی حالت کو بدلنے پر اقدام نہ کرو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم، کسی شخص کی بات تو بعد میں کرتا ہے، کسی قوم کی حالت کو، ایک قوم کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک فرد کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم چونکہ اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ قومی حوالے سے ہے، قوم اسلامی، قوم مسلم، امت مسلمہ، اس کی حالت اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. جب قوم کے حالات اس قسم کے ہو جائیں تو اللہ سے اگر وہ دعائیں کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا اور ان کے لیے کوئی ایسے حالات نہیں بناتا کہ جس کی وجہ سے ان کی حالت بدل جائے. کیوں کہ شرط یہ ہے پہلے تم اپنی عادات کو بدلو، جو تم نے چھوڑ دیا تھا فریضہ اس کو ادا کرو، تو پھر میں تمہارے اوپر اپنی رحمت خاص کا نزول کروں گا اور میری عنایت تمہیں شامل حال ہو جائے گی اور پھر تم ایسے بدبختوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ قرآن کا اصول ہے اور یہ ضابطہ ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ ہمیں کیا غور نہیں کرنا چاہیے کہ آیا امت کا کوئی قصور تھا یا قصور نہ تھا؟ اور رسول کی حدیث کے مطابق وہ کیا جرم تھا، کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ تم ترک کرو گے امر بالمعروف کو اور نہی عن ادھر یہ بھی حدیث ہے افضل الجہاد کلمۃ حق امام سلطان جائر. جب کوئی سلطان جائر مسلط ہو جائے اس کے سامنے حق کا کلمہ کہنا سب سے اونچا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے. اب ہم نے تو جہاد کا معنی سمجھا ہوا تلوار لے کے لڑنا، لشکر بنانا اور مقابلہ کرنا، لیکن حدیث رسول کی اس پہلو کو دیکھیے، کلمۃ حق امام سلطان جائر، سلطان جائر کو حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد. ایک کلمہ حق کہو گے تم سب سے بڑے مجاہد ہو، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ کسی کو کہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ شخص. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، کیا یہ جو باتیں اور اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان کا تعلق فقط اس دور سے ہے یا قیامت تک کے ساتھ؟ فقط ہم یزید و بنی امیہ و بنی عباس تک بات کو محدود رکھیں، پہلی دوسری صدی تک بات کو محدود رکھیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن اسی صدی تک کے لیے ہے، اسلام اسی صدی تک کے لیے ہے. اور اگر ایمان یہ ہے کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث سنی کہ حتی یردا علی الحوض، قرآن اور اہل بیت اس وقت تک تمہاری نجات کے ضامن رہیں گے جب تک کہ حوض کوثر کا دن آئے گا. یعنی محشر ہوگا اور محشر تک یہ سلسلہ برقرار رہے گا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ کیا رسول نے فرما دیا، شہید ہوتے رہے اہل بیت. اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو درجہ شہادت پہ فائز نہ ہو. خود رسول بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، اگرچہ چلو ان کی شہادت تھوڑی سی پردہ خفا میں ہے. بی بی طاہرہ بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئی. امیر المومنین کی شہادت تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. امام حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت اور بات کو سارے ائمہ کی شہادت اپنے مقام پر ہر ایک کے سامنے روشن ہے اور واضح ہے. یہ سارے درجہ شہادت پہ فائز ہوئے.
یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا، کیا شہید ہو کے بھی قرآن کے ساتھ رہے؟ ایک ہوتا ہے زندگی میں قرآن کا ساتھ، ایک ہے زندگی گزر جائے اور اس کے بعد قرآن کا ساتھ۔ معلوم ہے یہ ساتھ وہ نہیں ہے کہ جو ایک عام بندہ ساتھ سمجھتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر میں قرآن مجید کو لے لوں اپنے سینے کے ساتھ ملا لوں اور میں کہوں میں قرآن کے ساتھ اور قرآن میرے ساتھ۔ بسا اوقات ہمارے دیہاتی علاقوں میں یہ رسم بھی ہے، چھوٹے سے قرآن کا بناتے ہیں تعویذ، وہ ڈال دیتے ہیں اپنے بچوں کے گلے میں، اور وہ بچہ اپنے گلے میں ہمیشہ اس تعویذ کو پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ قرآن کے ساتھ اور قرآن اس بچے کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو اس معنی میں لے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہاں میں یہ جملہ بھی کہوں گا، اگر کوئی رکھے بغض علی اور ہو حافظ قرآن، تو جو ہے میرے الفاظ، اگر کوئی رکھے بغض علی اور ہو حافظ قرآن، اب بتاؤ جو قرآن اس کے سینے میں ہے، جو قرآن اس کے سینے میں ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ رسول کا فرمان تو برحق ہے، رسول کے فرمان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بغض علی رکھنے والے کے سینے میں جو قرآن ہے وہ بھی علی کے ساتھ ہے، جبکہ وہ خود علی کا دشمن ہے، لیکن اس کے سینے والا قرآن علی کے ساتھ ہے؟ اس کو یوں بھی آپ ذرا توجہ کیجیے۔ جنگ صفین میں لشکر دشمن والوں نے اپنے لیے ایک بہانہ بنایا، چاہتے تھے کہ جنگ بند ہو جائے، اس لیے کہ جنگ بندی اب ان کی ضرورت بن گئی تھی۔ اگر جنگ جاری رہتی تھی تو مالک اشتر کا نیزہ سینے میں چبھنے والا تھا اور شام کے امیر کا ستیہ ناس ہونے کو تھا۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگ بند ہو جائے تو کچھ میری حیثیت بچ جائے گی، اور میرے خیال میں بات سوچی اس نے ٹھیک تھی کہ جنگ اب اس کو تباہ کر رہی تھی۔ اس نے جنگ بندی کے لیے کیا چال چلی؟ عمرو بن عاص کے مشورے کے ساتھ طے پایا کہ جتنے بھی لشکر میں قرآن مجید ہیں ان کو نو کے نیزہ پہ اٹھا لیا جائے، نیزے کی نوک پہ باندھ کر بلند کر دیا جائے، لوگ علی کے لشکر میں پھیلا دیے جائیں اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب جنگ بند کرو، ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کا فیصلہ، ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کا فیصلہ۔ یہ جب انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا تو خود مولا علی کے لشکر کے اندر کھلبلی مچی اور بہت سارے لوگ اس چال کا شکار ہوئے۔ مولا علی چاہتے تھے کہ جنگ بند نہ ہو، وہ کہہ رہے تھے مولا علی کے اپنے لشکر والے، ہم کیسے قرآن سے جنگ کریں؟ تو جو ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو تنگ کرتا ہوں، اگر میں اور آپ جنگ صفین میں ہوتے، یہ منظر سامنے آتا تو ہم کیا کرتے؟ تھوڑا سا اپنے بارے میں ہم جائزہ لے رہے ہیں، ایک سال بعد بھی بہت ہم قرآن کو ماننے والے ہیں یا نہیں؟ رسول کے فرمان کے مطابق دو حجتیں رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ ہے جو قرآن ہے اور ایک اہل البیت ہے۔ اب بتائیے کہ وہ آگے کہتے ہیں جنگ بند کرو، اور جنگ بند کرنا ایک اچھا کام ہوتا ہے۔ لوگوں نے بکثرت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر بڑی بڑی طاقتوں نے اور بڑی بڑی شخصیتوں نے امہ امن کمیٹی بنائی اور کہ جنگ بند کرو، یعنی ظاہراً جنگ ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے اور جنگ بند ہونا بڑا اچھا کام ہے۔
تو اس وقت ان میں بھی یہی چال چلی، جنگ بند کرو، قرآن ثالث، قرآن حاکم۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم صفین میں ہوتے اور اس امتحان میں ہمیں ڈالا جاتا، پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم اگر صفین میں ہوتے تو ہم کدھر ہوتے؟ جی اپنا پروگرام بتا دو، ہم کدھر ہوتے؟ علی مولا کے ساتھ ہوتے یا دوسرے طرف ہوتے؟ سیدھی بات ہے، جو علی مولا کے ساتھ ہوتا وہی صلوات پڑھے۔ اب جنگ کافی لمبی ہو چکی ہے، بہت سارے بندے مارے گئے ہیں۔ جہاں تک تاریخ مجھے یاد آتی ہے، جنگ صفین میں 80,000 افراد کام آئے، 80,000 افراد دونوں طرف سے مارے گئے۔ اب ذرا غور کیجیے، نیزے، تلوار اور تیر کی جنگ میں 80,000 افراد کا مارا جانا، بم نہیں پھٹے، کوئی ایٹم بم نہیں آیا، اس قسم کا کوئی اسلحہ اس زمانے میں نہ تھا، یہی تھا یا تلوار یا تیر یا نیزہ، اسی سے ہی جنگ ہوتی تھی نا، مارنے والے نہیں چیزوں سے مارتے تھے۔ اور اس اسلحے کے ساتھ جہاں 80,000 افراد مارے گئے، آپ سمجھے جنگ کتنی سخت ہوئی اور کتنی لمبی ہوئی۔ اب اتنی بڑی جنگ کے بعد ایک فریق کہتا ہے جنگ بند، اور فیصلہ کہاں تھا؟ قرآن کا۔ اب فرمائیے ہم کیا کریں؟ آپ کس کا ساتھ دیتے؟ ایک طرف علی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند نہ کرو، دوسری طرف مخالف کہہ رہا ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے جنگ بند کرو۔ اب آپ قرآن کا ساتھ دیتے یا مولا علی کا ساتھ دیتے؟ تھوڑا سا سوچ کے آواز بلند جذبات میں تو ہم جلدی سے کہہ دیں گے کہ ہم کس کا ساتھ دیتے؟ علی مولا کا ساتھ دیتے، لیکن اس بات کا جواب بھی تو ہمیں دینا ہوگا نا کہ علی مولا کا ساتھ جو دیتے تو مقابلہ کس سے کرتے؟ کیونکہ وہ تو آگے قرآن لے کے آیا ہے نا۔ آج کل ہمارا دستور ہے کہیں اختلاف ہو، اگلا قرآن لے کے آ جائے کہ آؤ ہم اس قرآن پر اپنے اختلاف کو حل کر لیتے ہیں، تو پھر تو اختلاف جاری رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب فرمائیے کہ وہاں سامنے قرآن کے فیصلے کا اعلان ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا علی کا ساتھ دیتے۔ آپ سے کوئی آج کل بھی تو سوال کر سکتا ہے نا کہ آپ قرآن کو چھوڑتے کیوں اور مولا علی کا ساتھ دیتے کیوں؟ اپنی مرضی تو نہیں چلتی، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے علی کا ساتھ دیتے کہ سید الرسل کی زبان نے یہ فرما دیا تھا کہ قرآن ادھر ہوتا ہے جدھر علی، قرآن علی کے ساتھ ہوتا ہے اور علی، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سید الرسل ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اہل البیت کے اہل البیت ہونے کو اتنا زوردار طریقے سے روشن کیا ہے اور اپنی اس ڈیوٹی کو نبھایا ہے کہ اب رسول کے فرامین ہیں کہ جو ہمارے پشت پر آئے۔ پھر میں دہراؤں گا اس بات کو، بے شک اہل بیت حق ہے، لیکن ہمارے نعرے اہل بیت کو حق نہ کر سکتے اگر رسول کا فرمان پشت پہ نہ ہوتا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر کی اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ اے میرے حبیب، جیسی اہل البیت میں نے آپ کو عطا کی ہے ایسی کسی کو عطا نہیں کی، جو کمالات میں نے اب تیری اہل البیت کو عطا کیے ہیں کسی اور کو عطا نہیں کیے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ سمجھا کے واپس آئیے کہ اہل البیت کون ہیں۔ کیا خیال ہے آپ نے اہل البیت کو جو مانا ہے اپنے طور پر مانا ہے یا رسول اکرم کے فرامین کے سائے تارے مانا ہے؟ یعنی اگر یہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی جائے، میری آپ کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ رسول اکرم کے فرامین کو ایک طرف رکھ دو اور اہل البیت کی عصمت کو ثابت کرو،
تو جو ہے میرے الفاظ میں رسول اکرم کے کسی فرمان کا سہارا نہ لو اور ثابت کرو کہ 14 میں سے یہ 13 معصوم ہے. آسانی ہوگی آپ کے لیے. کیونکہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم بسا اوقات اہل البیت کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں, رسول اکرم کی محنتوں کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. یہ القرآن وعلی وعلی مع القرآن, میں کہتا ہوں کتنے علماء ہیں, یعنی اس وقت سے لے کے آج تک ایسے علماء ہیں نا جنہوں نے قرآن پہ ریسرچ کی ہے. کتنی کثیر تعداد ہے جنہوں نے 100% قرآن کو علی کے ساتھ اور علی کو قرآن کے ساتھ مانا ہے. یہی جنگ صفین, کسی سے پوچھا جائے جنگ صفین میں حق پر کون, کتنے فیصد علماء ہیں جو حق پر علی کو کہتے ہیں؟ اکثر کہتے ہیں ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے, یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. ایسا ہے یا نہیں؟ 14 صدیاں گزر گئیں, آج تک بھی وہ لوگ وہ جواب نہیں دیتے جو آپ دیتے. ان کی تعداد زیادہ ہے یا آپ کی تعداد زیادہ ہے؟ ان کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ انہیں اگر اپنے نظریے کی طرف بلائیں گے تو کس بنیاد پر؟ تو جواب یہی آئے گا, ہم انہیں اپنے نظریے کی اگر دعوت دیں گے تو اس وقت دینے میں کامیاب ہوں گے جب ہم پیغمبر اکرم کے ارشادات کا سہارا لیں گے. اگر پیغمبر اکرم کے ارشادات کا سہارا نہ لیا جائے تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سارے محقق تحقیق کرتے رہے اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ 100% قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. پورا کردار علی ان کے سامنے ہے, اول سے لے کے آخر تک جو کچھ آپ نے سیرت امیر المومنین پڑھی ہے وہ ساری ان کے سامنے ہے, لیکن وہ آپ والا فیصلہ نہیں کرتے. کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارتے ہیں. اس ڈنڈی کا جواب کیا ہے؟ تو جواب سوائے رسول اکرم کے فرمان کے آپ کے پاس اور کیا ہے؟ اور رسول اکرم نے ایک نہیں 1000 ارشادات کے ذریعہ امت کو سمجھایا ہے کہ میری اہل البیت کی شان کیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہنے میں بھی کہہ سکتا ہوں کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس دن میں رسول کسی نہ کسی فرمان یا کسی نہ کسی کردار کے ذریعہ اہل البیت کی عظمت کو روشن نہ کرتے ہو. زبان سے قولن بھی کہتے تھے, سیرت و کردار میں اقدامات بھی ایسے کرتے تھے. یعنی یہ کوئی بات ہوئی کہ ایک بندہ ایک بھونا ہوا گوشت کا پرندے کا گوشت لے کے آتا ہے اور رسول اکرم سے اپیل کرتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے بھونا ہے اور آپ اس کو تناول فرمائیے. اور حضرت بجائے اس کے جو اسلامی آداب ہیں, جو پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کو سلو کریں, ان کو کہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو, شامل ہو جائیں. رسول اکرم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اللہ سے التجا کرنے لگ جاتے ہیں, اے اللہ بھیج اس کو جو احب الناس الیک ہے تاکہ وہ آئے اور میرے ساتھ اس پرندے کے گوشت کے کھانے میں شامل ہو جائے. اب لفظ کیا بولا ہے رسول اکرم نے؟ احب الناس الیک. جو اس یوں کہہ دو یا رسول اللہ یا اللہ بھیج علی کو, کہہ سکتے تھے نا. یا اللہ سے نہ کہتے, کسی بندے کو بھیج دیتے, کوئی قاصد بھیج دیتے, کوئی اپنا صحابی بھیج دیتے, جاؤ علی کو بلا رہا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہوں. نہ کسی صحابی کو بھیجا, نہ کسی اور پیغمبر کو بھیجا, نہ نام لیا علی کا. کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے. اللہ کس کو بھیج؟ علی کو بھیج نہیں, کس کو بھیج؟ احب الناس الیک, جو پوری بشریت و انسانیت میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب یہ سب سے زیادہ محبوب وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو یا غیر معصوم ہوتا ہے. آپ قرآن مجید کو کبھی کھولیے
اور ان آیات کو اکٹھا کر لیے جن میں آتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت رکھتا ہے، اللہ فلاں سے محبت رکھتا ہے، اللہ فلاں سے محبت رکھتا ہے، اللہ صابروں سے محبت رکھتا ہے، اللہ سخیوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ باوفا لوگوں سے مخلصین سے محبت رکھتا ہے، اللہ فلاں سے محبت رکھتا ہے. جتنے بھی کمالات واللہ یحب واللہ یحب واللہ یحب والے اکٹھے کر دیجئے. پھر دیکھیے کہ ان کمالات میں سب سے بڑا کامل کون ہے. صابروں کو دیکھو گے تو سب سے بڑا صابر کون ہے، سخیوں کو دیکھو گے تو سب سے بڑا سخی کون ہے، مخلصین کو دیکھو گے تو سب سے زیادہ مخلص کون ہے. میں نے اگلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم نے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اپنے رشتہ داروں کے حق میں یہ بات کہہ رہے تھے تو اسے اپنے کلمہ رسالت میں بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ میں رسول کو صحیح مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آخر تھے تو علی اس ضربت کے چلانے والے، کیوں رسول نے کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، بھاری ہے؟ یعنی وہ کون سا معیار تھا جس پر رسول نے ضربت علی کو تولا تھا. اور جب جواب ڈھونڈو گے تو ایک نقطہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ رسول یہ کہنا چاہتے ہیں جتنا علی مخلص دین ہے، جتنا علی خلوص للہ رکھتا ہے، ساری کائنات کا خلوص بھی اکٹھا کر کے علی کے مقابلے میں رکھ دیا جائے، کائنات کا خلوص کا پلڑا اٹھتا نظر آئے گا، علی کے خلوص کا پلڑا جھکتا نظر آئے گا. نعرہ حیدری. تو مخلصین کو اللہ اگر محبت رکھتا ہے تو سب سے بڑا مخلص علی. صابرین سے اللہ محبت رکھتا ہے تو سب سے بڑا صابر. یعنی کون سا ایسا کمال ہے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن حضرت رسالت مآب نے جو خیبر کی حدیث پڑھی ہے، ذرا اس کے ایک پہلو کو بہت کم اجاگر کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ. اس جملے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دینے چلا ہوں جو کیا ہے، کرار ہے، فرار. اس حدیث پر شیعہ بہت زیادہ زور دیتا ہے حدیث کے حصے پر، لیکن میں سمجھتا ہوں ذرا اگلے حصے پہ بھی غور کر. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل جھنڈا اس کو دینے چلا ہوں کہ جو اللہ اور رسول کا بھی محب ہے اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے. جتنا محب ہے اتنا محبوب ہے. اور کیا خیال ہے، اللہ کی محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہماری تمہاری محبت کے ضابطے کچھ اور ہیں اور اللہ اور رسول کی محبت کے ضابطے کچھ اور ہیں. اسی طرح میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے رہا تھا. اگر آپ غور کریں جتنے بھی احادیث آپ شان علی اور فضائل علی کے طور پر پڑھتے ہیں، سب احادیث کس کا فرمان ہے؟ رسول اکرم کا فرمان ہے. ہم ذاتی طور پر اگر تحقیق کریں تو شاید علی ہمیں وہاں پہنچا ہوا نظر نہ آئے جتنا رسول نے پہنچا دیا. لہذا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہیے، علی والا ہونے میں سید الرسل کے احسانات کو ماننا چاہیے. یہی جملے ہیں جو بی بی زہرا کے متعلق رسول اکرم نے فرمائے. اگر رسول اکرم اپنی دختر نیک اختر کے بارے میں اس قسم کے ارشادات نہ فرماتے تو آج زہرا کی مظلومیت تجھے حق تک نہ پہنچاتی. حق تک پہنچانے میں مظلومیت زہرا بتاؤں فرامین رسول پہنچاتی ہے. رسول فرماتے ہیں میرا اس سے جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جب پس دیوار کھڑی تھی زہرا تو ظاہر میں زہرا کھڑی تھی، حقیقت میں محمد کھڑے تھے. ظاہر میں بی بی بطول تھی اور حقیقت میں سید الرسل کھڑے ہوئے تھے. اور شاید علی دروازے پہ اس لیے نہیں گئے تھے، زہرا اس لیے چلی گئی تھی کہ علی کے بارے میں تو لوگ ابھی کچھ مختلف خیالات کا شکار ہیں، زہرا کے بارے میں تو ان خیالات کا شکار نہیں ہیں. اگر زہرا پہ ظلم کریں گے تو پھر کوئی تو سوچے گا کہ زہرا پہ ظلم تو مصطفیٰ پہ ظلم ہے.
اور حق یہی ہے، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب کربلا میں سر کٹا ہے حسین مولا کا اور شمر سوار ہوا ہے سینے مولا امام حسین پر، تو حق یہ ہے سر حسین کا کٹا ہے تو رسول کا کٹ گیا ہے، سینے پہ چڑھا ہے یہ ظالم حضرت امام حسین کے، تو دراصل وہ چڑھا ہے سید الرسل کے سینے پر، اس لیے کہ رسول اکرم کے فرامین بتا رہے ہیں کہ حسین میرا کیا لگتا ہے، فقط رشتہ نسبی نہیں ہے بلکہ رشتہ روحانی ہے، حقیقی ہے۔ بس آج اگر کربلا میں کوئی خنجر چلاتا ہے مظلوم کی گردن پر تو دراصل اس نے رسول کی گردن پہ خنجر چلایا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے ظالم تھے کہ جنہوں نے امام حسین کے سر اقدس کی اپنی چھری کی نوک سے توہین کی تھی۔ یہ سارا ظلم دراصل رسول اکرم پر ہے، لیکن بہت ساری آنکھیں اسے دیکھتی ہیں تو بہت ساری آنکھیں اس کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہیں۔ جو دیکھتی ہیں دراصل ان کے دل میں حب علی ہوتی ہے، اور جو قاصر رہتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حب آل محمد کیا چیز ہے۔ اللہ سے آؤ دعا کرو کہ خداوند منان ہم سب کے دلوں میں اس حب آل محمد کے نور کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اور اسے معرفت آل محمد کا صحیح وسیلہ قرار دے۔ اور پھر میں یہ کہہ کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بتا امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے میں ان کا کتنا کردار ہے جو شام میں قیدی بن کے پہنچے ہوئے تھے۔ بس ایک تھوڑا سا جملہ وقت ختم ہو رہا ہے، پوچھتا ہوں اس وقت کیا حال تھا جب رسیوں میں جکڑا ہوا، تو کے جامعہ میں گرفتار حضرت امام زین العابدین علی الحسین اسی حالت میں اس ممبر پر بیٹھے تھے جس ممبر پر ان سے پہلے ایک خطیب نے مولا علی کو بھی گالیاں نکالی تھی اور مولا حسین کو بھی سب و شتم کی تھی۔ یزید خود اس مسجد میں موجود تھا، خطیب خطبہ دے رہا تھا اور یزید کا اسے یہی اشارہ تھا کہ جتنا بکواس کر سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے خلاف بھی کرے اور حسین ابن علی کے خلاف بھی کرے۔ اور سجاد اپنے ان کانوں کے ساتھ قیدی حالت میں بیٹھے سن رہے تھے۔ مجھے بتاؤ مومنو، اگر آج کہیں سے کوئی مولا علی کے خلاف توہین کا اشارہ بھی ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور پورے عالم میں ایک بحران ایک اٹھتی ہے کیفیت کہ کون ہے جو علی حیدر کرار کے خلاف اس قسم کے جملے بول رہا ہے۔ لیکن ذرا شام میں دیکھ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا اور کون سن رہا ہے اس محفل میں بیٹھ کر۔ یہ وہ مظلومیت ہے کہ جس مظلومیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عظمتوں کا جائزہ لینا ہے تو وہاں لے کہ جب اس خطیب نے اپنی بکواسات کا خاتمہ کیا تو سجاد جس حالت میں تھے اس حالت کو سامنے رکھ اور پھر مولا کے اس جملے کو سوچ کہ یزید کو کہتے ہیں یزید کیا مجھے اجازت ہے میں ان لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کروں جو ان کے لیے مفید ہوں، جو ان کے فائدے میں ہوں۔ اور میں حضرت نے اس کو ممبر کہنا بھی گوارا نہیں کہا، کیا اتنا کہا کہ ان لکڑی کے ڈھانچے پر میں بیٹھ کر بھی کوئی باتیں ان سے کروں، میں حیران ہوتا ہوں۔ یزید اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن شام کے عوام کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ انہوں نے یزید کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا اس قیدی کو اجازت دی جائے، ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں، اس کو اذن دو، ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا تو یزید کا جملہ یہ تھا اگر میں نے اس قیدی کو اجازت دی تو یہ بھرے مجمع میں مجھے رسوا کر دے گا، یہ بھرے مجمع مجھے رسوا کر دے گا۔ اسی جملے سے آپ سمجھے نا کہ یزید کتنا خوف محسوس کر رہا تھا، کس طرح خطرہ محسوس کر رہا تھا، حالانکہ شام تو ان کا اپنا علاقہ تھا، انہوں نے وہاں کوئی فضیلت اہل بیت نام کی چیز پہنچانے ہی نہیں تھی، اور ساری دنیا جو جانتی تھی وہ وہی کو جانتی تھی جو بنی امیہ چاہتے تھے اسلام کے بارے میں۔ لیکن اس کے باوجود اتنی جو مظلومیت تھی اور ان کی جو گفتگو تھی اس کی تاثیر اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ عوام یہ کہنے لگے کہ ہم اس قیدی کی کچھ بات سنتے ہیں۔ یزید نے کہا کہ یہ مجھے رسوا کرے گا۔
انہوں نے کہا تو نقل کفر نباشت امیرُ المومنین ہے، یہ ایک عام قیدی ہے، اس کی گفتگو تجھے کیسے رسوا کر سکتی ہے؟ بس ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہے۔ اتنا اصرار بڑھا شام کے اس مسجد کے مجمع کا کہ یزید کو بالآخر مجبوراً اجازت دینا پڑی، اور جب اجازت ملی تو اب ذرا دیکھیے منبر پہ کون بیٹھا ہے، کس حالت میں بیٹھا ہے، کس کیفیت میں بیٹھا ہے، اور کیا مقصد لے کے بیٹھا۔ اس کو کہتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ حضرت سجاد آ گئے اس منبر پر اور حضرت نے خطبہ دینا شروع کیا۔ دو چار جملے فرماتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے خود خبر دیتا ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں وہ ہوں جو مکہ و منا کا مالک ہوں، میں وہ ہوں جو زمزم و صفا کا مالک ہوں۔ یہ سیر فصاحت و بلاغت تھا جو حضرت کا آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور لوگ یکے بعد دیگرے رونے کی طرف آ رہے تھے۔ اور جب یہ منزل آئی کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، کیفیت کچھ بدلنے لگی۔ اور اس کے بعد جب حضرت کی زبان اقدس پہ یہ جملہ آیا انا ابن العطشان، انا ابن الجوعان، میں اس کا بیٹا ہوں جسے نہر کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا، میں اس کا لاڈلا ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آزادارو، یہ جملوں کا کہنا تھا، لوگوں میں کوہرام بپا ہوا۔ ہمارا رونا کچھ اور ہے، شام کے باسیوں کا رونا کچھ اور ہے۔ خطیب کا خطبہ ایسا کوئی مؤثر ترین تھا کہ جس سے کربلا کے اس مظلوم کے سامنے بیٹھے ہوئے شامی رونے لگے۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی اور یزید نے دیکھا کہ یہ مجمع تو میری گرفت سے نکل گیا اور انقلاب آنے کو ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا، مؤذن اٹھا اور اس نے اذان دینے کے لیے جملہ کہا اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا تھا کہ امام کی فصاحت کا سیل رک گیا، حضرت خاموش ہوئے، اور اس نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے جواب میں کہا میرے بدن کا انگ انگ گواہی دیتا ہے، میرے بدن کا ذرہ ذرہ شہادت دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جب اس نے یہ جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب مولا کا انداز دیکھیے، اس کو نہی عن المنکر کا انداز کہتے ہیں کہ حضرت فوراً اس مؤذن کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں تجھے اس کا واسطہ جس کی گواہی دے رہا ہے، خاموش ہو جا۔ وہ رکا، حضرت یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے یزید بتا، یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ یہ تیرا جد تھا یہ میرا جد تھا؟ اگر تو اپنا جد کہے تجھ سے بڑا کوئی جھوٹا نہ ہوگا، اور اگر تو مانتا ہے کہ میرا جد ہے تو بتا اس کی بیٹیوں کو رسیوں میں جگڑ کے کیوں لگا دیا ہے؟ ان دختران رسول کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیوں کیا ہے؟ بس یہ ایسا انداز تھا امام سجاد کا جس کا کوئی جواب اس پلید کے پاس موجود نہ تھا، سوائے اس کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ وہ اس مسجد سے دوڑا اور اپنے محل کی پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن امام سجاد تھے جو فتح کر چکے تھے شام کو، جو فتح کر چکے تھے شام کے مومنین وہ لوگوں کو، اور ان کے اندر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ حسین کی حقیقت کیا ہے اور یزید کی شرارت کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک حسینیت اگر زندہ ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے صدقے میں زندہ ہے۔ خداوند تعالی ہمیں اس فریضے کی اہمیت کی طرف توجہ عطا فرمائے، اور ہم جیئیں تو اسی فریضے کے لیے، مریں تو اسی فریضے پر، اسی کا دوسرا نام حسینیت ہے۔ اے اللہ ہمیں حسینیت کو ہمیشہ کے لیے زندہ باد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم ينقلبون۔ جمیع مرحومین عزاداران کے لیے ایک سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 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 الرحمن الرحیم۔ 1
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين ونجنا من القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وصل عليهم أجمعين برحمتك يا